فیصل واڈا صاحب، پاکستان کی اقتصادی مشکلیں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ سب کو بشمول میرے صرف اسی جگہ پہ رکھنی چاہیے، لیکن جو بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ یا حکومت گرانے یا بنانے کے علاوہ کچھ بات ہی نہیں کرتے. کدھر جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیں آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ہم کانسنٹریٹ کریں کہ لائف سیونگ ڈرگز بھی موجود نہیں ہیں اور ہسپتالوں میں لوگوں کو پرابلمز ہو رہی ہیں امپورٹ کی وجہ سے، اور یہ اسینشل چیزیں ہیں. کھانے کی قلت ہے، روٹی کی قیمتیں ہیں، پیٹرولیم مشروبات ہیں یا پیٹرولیم کی چیزیں ہیں، پیٹرول سے ریلیٹڈ. اوور آل بائی اینڈ لارج تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور میں جیسا آپ کے باقی پروگرامز میں بھی کہتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کا بوجھ تو پاکستان نہیں اٹھا سکتی. مطلب تباہ کن دور سے ہم گزر رہے ہیں اور تباہی کی طرف دلدل میں گھستے چلے جا رہے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ دوسری طرف اگر ہم تحریک انصاف کی بات کریں تو ان کے پاس بھی عمران خان صاحب کی شخصیت کے علاوہ نہ کچھ دکھانے کو ہے نہ کچھ بیچنے کو ہے. عمران خان قدغاور لیڈر ہیں، نہ پروگرام ہے، پاپولیرٹی ہے، نہ ریفارم ایجنڈا ہے. صرف دونوں حکومت ٹیموں مانگتے کو میں آپ کے پچھلے شو پہ بھی کہہ کے گیا تھا کہ دونوں پارٹیوں کی ٹیموں کو آپ بٹھا دیں تو پاکستان کو پتہ چل جائے گا قوم کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. مطلب اگر آپ پی ڈی ایم کی بات کریں، اوور آل ساری پارٹیوں کو مل کے بات کریں تو کوئی کوشچن ہی نہیں کہ ہم تباہی کی طرف نہیں جا رہے اور یہ بوجھ ہم اٹھا نہیں پا رہے اور یہ ہم دھستے چلے جائیں گے اور ایسی جگہ پہ جا کے گریں گے جہاں سے ہم اٹھ نہیں سکیں گے. لیکن اگر عمران خان صاحب کی شخصیت کو ہٹا دیں ایز اے لیڈر کہ وہ ایک بڑے لیڈر ہیں، پاپولر بھی ہیں، ویژنری بھی ہیں، لیکن ان کے پاس بھی ٹیم، اگر ان ساروں کی نالائق ٹیم کو ملائیں تو ان کے پاس بھی اتنی ہی بڑی نالائق ٹیم ہے. تو اگر آپ دونوں کو بٹھوائیں پاکستانی قوم کے آگے تب قوم ڈیسائیڈ کرے کہ کیا ہونا ہے. یا عمران خان صاحب آ کے اپنا پروگرام دے دیں کہ میرا یہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے، اس کو سیس کر لیں. میں تو نہیں سمجھتا. نہیں، عمران کے پاس کوئی ریفارم اسٹریٹجی نہیں ہے. انہوں نے پچھلی دفعہ بھی لوگوں کو بیچا تھا وہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر والا. اس طرح کے سہانے خواب دکھانا آسان ہوتا ہے، جب آپ حکومت میں بیٹھے ہو آپ کر کو دکھانا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا کیا. چانڈیو صاحب، یہ صورتحال بہت اچھی نہیں ہے. آپ سیاسی لوگ ہیں، آپ نے دوبارہ انتخابی عمل سے گزرنا ہے. بہت مشکل میں لوگ، روٹی 2 وقت کی لینا ممکن نہیں ہے، دعا لینا ممکن نہیں ہے، دستیاب بھی نہیں ہے. کیسے اس طرح پاکستان چلے گا؟ بالکل ہی کوئی پاگل پنے کے دورے میں کوئی آدمی ہو اور تو وہ موجودہ حالات سے مطمئن ہو سکتا ہے. باقی تھوڑا بھی سوچنے سمجھنے والا ہوگا یا اپنا لوگوں کا احساس رکھنے والا ہوگا تو وہ ان حالات میں مطمئن نہیں ہو سکتا. کریں کیا؟ اصل بات یہ ہے کیسے ہو اس پہ آنا چاہیے. اس پہ پوری قیادت بیٹھے بات چیت کرے. میں کوئی اتنا بڑا نہیں ہوں، لیکن بات طے ہے کہ یہ حالات پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں. لوگ مطمئن نہیں ہیں. حکومت ہماری، ظاہر ہے میری پارٹی بھی اس میں شامل ہے، ہماری حکومت کوششیں کر رہی ہے، لیکن جو کوششوں کا نتیجہ دیکھنا چاہیے اور جتنا وقت لینا چاہیے اس کے لیے لوگ مطمئن ابھی نہیں ہیں. اور خان صاحب کی تو بات الگ ہے. انہوں نے کہا ہے واڈا صاحب نے کہ وہ بڑے نظر دور اندیش ہیں اور پیشن گوئیاں ان کی بڑی. ابھی بھی خان صاحب بھی کہتے ہیں میری پیشن گوئی ہے. آپ کی کون سی پیشن گوئی درست ہوئی ہو جب پیشن گوئی کرنے چلے ہو؟ آپ نے اپنے متعلق جو پیشن گوئی وہ پوری نہیں کی. آپ نے کہا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرائیں گے. کون سے گورنر ہاؤس کی دیوار آپ نے گرائی؟ آپ نے کہا پرائم منسٹر ہاؤس میں ادارہ کھلنا چاہیے. کون پرائم منسٹر ہاؤس میں کون سا ادارہ کھلا ہوا ہے؟ آپ نے کہا یتیم خانے والے کھانا کھلائیں گے لوگوں کو. کون سے آپ نے یہ لنگر چلا کر پاکستان کی بھوک مٹائی ہے؟ آپ نے کہا یہ بھینسیں بیچ کے معاشی لحاظ سے بڑے بن جائیں گے گاڑیاں بیچ کے. کہاں ہے معیشت پاکستان کی؟ اور معیشت کا بیڑا غرق آپ کے آغاز سے ہی ہے، لیکن آپ کے عروج پر ہے کیونکہ آپ لاکھ جان چھڑائیں. آپ کے زمانے کے چند وزراء کے اب بھی بیان نکلوا کے بولے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری حکومت کا بیڑا غرق مہنگائی کر رہی ہے. مہنگائی تو تھی. اب ان کو یہ بھی درست ورثے میں ملی ہے اور ملک صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر ورثے میں تو پھر لی کیوں تھی؟ اب لی اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب محب وطن لوگ ہیں. یہ مشکل وقت دیکھ کر بھی انشاءاللہ اس کو، میرا بھی اپنا خیال ہے، ایک محاذ ہے جیسے خارجہ والا محاذ ہے جو میرے قائد کے ہاتھ میں ہے، جو وہ کام اس پہ کر رہے ہیں. ایک بہتر صورت نکل گئی ہے. اور شہباز شریف کے لیے ہم سنتے ہیں کہ معاشی لحاظ سے اس کا ذہن اور اس کی پالیسی اچھی ہوگی. لیکن اب قوم انتظار کر رہی ہے، ایک مصیبت سے گزر رہی ہے. لیکن یہ بات درست ہے آپ کی، میں آپ کی سے مطلب کہ ہماری قیادت کو جس انداز سے سوچنا چاہیے، جس انداز سے مسائلوں کو لینا چاہیے اس انداز سے لے رہے ہیں.